السلام علیکم۔ بہت مزیدار املی اور آلو بخاری کا شربت تیار ہوا ہے۔ جھٹپٹ تیار ہو جانے والا شربت ہے یہ، اور بہت زیادہ فائدہ مند بھی۔ دیکھیے اس کی رنگت کتنی پیاری ہے۔ یہاں میں نے 100 گرام املی لے لی تھی، اچھی گودے والی، جس کو میں نے 1 گلاس پانی میں بھگو دیا، اور یہ 5 گھنٹے بھیگی رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی نرم ہو چکی ہے۔ کافی حد تک گودا جو ہے اس کا علیحدہ ہو چکا ہے اور گٹلیاں علیحدہ۔ اور ایسے ہی املی کے ساتھ میں نے 100 گرام جو ہے وہ آلو بخارا بھی لے لیا، اس کو بھی 1 گلاس پانی میں بھگو دیا، اور یہ بھی 5 گھنٹے بھیگا رہا ہے، اور دیکھیے اس کا سائز ڈبل ہو چکا ہے۔ بھگویا تو میں نے علیحدہ علیحدہ تھا، لیکن ہم اس کو پکائیں گے اکٹھا کر کے، اکٹھے ہی پکائیں گے، علیحدہ علیحدہ پکانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آسانی پیدا کریں گے ہم اپنے لیے۔ تو بس یہ تقریباً 2 گلاس پانی ہے اس میں، اور ہم اسی پانی میں اس کو پکائیں گے اس کے گلنے تک۔ تو یہاں میں نے فلیم فل کر دی ہے تاکہ اس کو جلدی سے بوائل آئے۔ اگر آپ کو فوراً پینا ہے تو آپ اس کو بوائل نہ کریں، ویسے ہی گرائنڈر کے جگ میں ڈال کے آپ اس کو میش کر کے تو اس کا جوس آپ استعمال کر سکتے ہیں شربت بنا کے۔ لیکن ہم یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے، تو اس کے لیے یہ پروسیجر ہوگا کہ ہمیں اسے پکانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اسے پکائیں گے، اور اس کو چھاننے کے لیے ہم کسی ململ کے کپڑے کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس چھلنی سے اس کو چھانیں گے تاکہ اس کا گودا جو ہے وہ اچھے سے نکل سکے۔ کپڑے سے بہت باریک نکلے گا۔ یہ دیکھیے یہ اچھے سے گل چکا ہے، اور ہم اس کو دبا دبا کے اس کا جو ہے نا سارا گودا اور جوس نکال لیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا شربت جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ بس تھوڑی سی آپ کی یہاں پر محنت ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے میش کرنا ہے، اور اس کا سارا رس جو ہے ہم نکال لیں گے، مزید اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے، تاکہ اس کا جو جوس ہے وہ اچھے سے نکل سکے۔ یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے، ایک تو بھیگا ہوا تھا اور اوپر سے ہم نے اس کو پکایا تقریباً 10 منٹ کے لیے، تو یہ اچھے سے پک گیا ہے۔ یہ دیکھیں گٹلیاں اس کی علیحدہ ہو چکی ہیں۔ یہ بہت فائدہ مند ہے املی آلو بخاری کا شربت، اس کو آپ لازمی بنائیے اور استعمال کیجیے گرمیوں میں۔ یہ معدے اور جگر کی گرمی اٹھاتا ہے، یہ ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، تو آپ اسے لازمی استعمال کریں، بنائیں، بنا کے گھر میں رکھیں۔ یہ دیکھیں یہ اچھے سے ایک سموتھ سا جو ہے نا ہمارا سارا جو ہے نا میزہ بن گیا ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم اسے پکائیں گے، مزید ہم اس کو 10 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ آدھا چائے کا چمچ میں نے کالا نمک اس میں ڈالا ہے، اور 3 بڑے چمچ جو ہیں وہ چینی کے ڈالیں گے، جو ہمارا تقریباً آدھا کپ بنے گا، آدھا کپ چینی بنے گی یہ 3 بڑے چینی کے چمچ۔ اس کو ہم اچھے سے چینی کو بھی پگھلا لیتے ہیں، اس میں اچھے سے حل ہو جائے گی، بوائل آنے تک پکاتے ہیں اس کو۔ 1 چمچ سرکہ ڈالا ہے میں نے، سرکہ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا، یہ آپ کا تقریباً 7-8 دن نکل جائیں گے، فریج میں پڑا رہے گا۔ اور اچھی رنگت کے لیے میں نے یہاں 1 لال شربت کا چمچ ڈالا ہے، بڑا کھانے کا، اس کی خوشبو کے لیے اور اس کی اچھی رنگت کے لیے۔ اور یہ دیکھیے کتنا پیارا رنگ آ گیا ہے اس کو۔ تو بس ہم اتنا ہی پکائیں گے، تھوڑا سا ہی، اور یہ دیکھیں رنگ کتنا پیارا رنگ آ گیا ہے۔ یہ گرم ہے، ابھی یہ پتلا آپ کو لگ رہا ہے، یہ ٹھنڈا ہونے پہ یہ مزید گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اسے ٹھنڈا کریں گے، اور آپ کسی بھی بوتل میں اس کو محفوظ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھنڈا ہونے پہ آپ اس کو بنائیے شربت اور استعمال کیجیے۔ یہ 7-8 دن آپ کے آرام سے فریج میں نکل جائیں گے، باہر نہیں آپ نے رکھنا، کیونکہ
موسم خراب ہے، گرم ہے تو یہ خراب ہو سکتا ہے شربت۔ تو آپ دیکھیے گا اس کی رنگت کتنی پیاری ہوتی ہے شربت بن کے۔ میٹھا کم زیادہ آپ کی مرضی ہے، آپ کر سکتے ہیں، بس اس کو ٹھنڈا کر کے آپ استعمال کیجئے۔ یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے، گرمیوں کا یہ تحفہ ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور جھٹ پٹ جو ہے وہ ریسیپی میں آپ کو ایسے بتا دیتی ہوں کہ جیسے بہت ہی آسان ہے یہ کام، اور حقیقت میں آسان ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، خود بھی پیجئے اور اپنے مہمانوں کو بھی پلائیے، اپنے بچوں کو بھی قدرتی اجزاء کی عادت ڈالیے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا رنگ ہے شربت کا، اور پینے میں انتہائی لذیذ ہے، یہ بہت ٹیسٹی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ لازمی اس کو استعمال کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔